تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، لا نبی آبادی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا وعد اللہ الحسنى۔ تو کوئی سنی کہلائے یا اہل السنہ کہلائے جب وہ آقا کریم علیہ السلام کے طریقے پر عقائد میں، صحابہ کے طریقے پر عقائد میں اور اعمال میں چل رہا ہے تو وہی سنی ہے اور وہی اہل السنہ ہے۔ تو امام حسن بصری صفات ذاتیہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص اعتراض کرنے لگا قرآن کے مخلوق ہونے پر۔ آپ نے ایک جملہ بولا اعتزل عنا، اعتزل عنا، کہ جاؤ تم ہماری مجلس سے جدا ہو جاؤ، تمہارا عقیدہ وہ نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا عقیدہ ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں، جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو اس کا نام اعتزل سے رکھا گیا معتزلہ، ایک سیکٹ بن گیا۔ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پورا جو گروپ تھا مسلمانوں کا، وہ تو مسلمان کہلاتا تھا۔ اب ان سے ممتاز کرنے کے لیے کہ یہ بھی اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، there is no difference between they, them and us، ہمارے اندر اور اس کے اندر فرق نہیں ہے، تو ہم نام کیا رکھیں؟ تو نام رکھا اہل السنہ۔ Why? Just to differentiate، فرق کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ سعادت اہل سنہ کو دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت مصطفیٰ بھی ڈالی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے، اور عظمت صحابہ کا بھی جھنڈا یہی لہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے کل تمام، وعد اللہ الحسنى، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تمام سے حسنہ کا۔ What is the حسنہ؟ حسنہ جنت، اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہاں حسنہ سے مراد ہر طرح کی بلائی اور خیر یعنی جنت ہے، جس میں ہر طرح کی بلائی ہے۔ اللہ نے تمام سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تمام سے کون مراد ہے؟ تمام سے کون مراد ہے؟ کون سی ہستیاں ہیں؟ ان سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان پر ہی فوت ہو گیا، یعنی صحابی نبی، صحابی نبی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ ہم فضائل بیان کر کے صحابہ کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں اور اہل بیت کو کشتی نو قرار دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں نہ ادھر سے ہم کمی آنے دیں گے نہ ادھر سے آنے دیں گے، کیونکہ عظمت صحابہ اگر دل میں ہوگی اسلام کا پرچار تمہارے دل میں بیٹھے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی نذرانے پیش کر کے اسلام کو آج ہمارے تک پہنچایا ہے، اور اہل بیت کی محبت یہی ایمان کی بیس ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث بھی مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، امام نبوی کے 40 کے اندر بھی ہے، آپ نے اس کی شرح بھی کی ہے کہ جو بندہ اسلام لے آتا ہے، اسلام پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی ہمارے بچے کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ نہیں، اگر امیر معاویہ کے بارے میں ہمارے بچے نہیں جانتے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقف نہیں ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقف نہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے صلح کی اور اس واقعہ سے آپ کے بچے واقف نہیں، اب ہم نے سٹیپ لینا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان صحابہ کی عظمت کے جو قائل ہیں، اہل بیت کی محبت کے جو قائل ہیں، ہم نے اس کا ثبوت دینا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کے اندر محبت حسین، پنجتن کی محبت اور عظمت صحابہ ڈالنی ہے۔
حالانکہ امام حسین کے دور میں کوئی ختم نبوت کا ایشو سامنے نہیں آیا تھا. آپ کے دور میں سامنے والے ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہے تھے. جو سب سے بڑا فتنہ ہے گستاخی رسول نہیں ہو رہی تھی. آپ کے دور کے اندر، آپ کے دور میں حضرت صدیق اکبر کو کافر کہا نہیں جا رہا تھا. صحابہ پر لعن طعن نہیں کی جا رہی تھی. اے میرے بھائیوں، آج اس دور میں سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی نبی بن کر، کوئی نبی من گرد بن کر اعلان کر رہا ہے، کوئی گستاخی رسول کر کے بیرون ملک جا رہا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ولا رسولہ، اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا. کیا ہم نے یہ حدیث اپنے بچوں کو یاد کرائی ہے؟ کیا ہم نے ختم نبوت کی آیت قرآنی ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو یاد کرائی ہے؟ کیا ہم نے ختم نبوت کا معنی بچوں کے دلوں میں ڈالا ہے؟ کیا ہم نے صحابہ کی عظمت کا پرچار اپنے بچوں کے دلوں میں، بچیوں کے دلوں میں ڈالا ہے؟ کیا ہم سیدہ فاطمہ کے فضیلت اپنے بچیوں کے دلوں میں ڈالی ہے؟ کیا ہم نے یہ ان کو رول ماڈل بتایا ہے کہ میری بچیوں تمہارا رول ماڈل آج کی ایکٹریس نہیں ہے، ٹی وی چینلوں پر جو گانے باجے، جو ایکٹریس فلموں میں دکھائی جاتی ہیں، یہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہے. آپ اس طرح کا لباس چھوڑ کر سیدہ فاطمہ کے لباس کی سیرت کو پڑھو، ان کی سیرت کو جانو کہ ان کا جنازہ بھی رات کو کب اٹھتا ہے. رات کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اے میرے بھائیوں، آج ہم غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، جو کہ اسلام میں ناجائز ہے. لیکن اس کے اندر غلطی والدین کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کی سیرت نہیں بتائی، عظمت صحابہ بیٹی کو نہیں سکھائی، صحابہ کا جو غیرت کے نام پر اسلامی غیرت تھی وہ نہیں ڈالی. اس لیے آج ہم بدنام ہو رہے ہیں. جدید ایجوکیشن کے نام پر جو بے حیائی ہو رہی ہے، مجھ سمیت آپ سب جانتے ہیں. لیکن ہم نے بچی کو ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، ہم نے بچی کو انجینئر نہیں بنانا ہے. ہم یہ سٹاپ نہیں کرتے، آپ بنائیں. ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں اچھی تعلیم لیں، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، لیکن غیرت کا ایسا بیج ان کے اندر بو دیا جائے، سیدہ فاطمہ کی وہ سیرت ان کو سکھا دی جائے کہ میری بچی، میری بہن، میری ماں اگر کہیں اکیلی بھی ہے، وہ ماں اور باپ کی عزت کا خیال رکھنے والی بن جائے. تنظیم ضیاء الہدیٰ کا بھی بہت پازیٹیو مشن ہے. ہمارا سلوگن ہے ریکٹیفیکیشنز آف بلیفز، اسپریڈنگ لو اینڈ پیس. ہم دنیا میں یہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. ہم سب سے زیادہ پرامن لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ پرامن تھے اور ہیں الحمدللہ. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی اچھے سائنسٹسٹ بنے، اچھے وہ انگلش جانے، وہ اچھی تعلیم حاصل کریں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ساتھ ساتھ وہ پکے مسلمان بھی ہوں، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے بھی ہوں. وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، جج بنے، بیوروکریسی میں جائیں، حکومت کے اندر جائیں، جو بھی بنے. we will support them، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں وہ جس سیٹ پہ بھی ہو وہ یہ کہنے والا ہو کہ تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اے ختم نبوت، ناموس رسالت، میں اس مشن کو اپنی اولاد تک اور جہاں تک میری رسائی ہے پہنچاؤں گا. مولا ان سب کی کاوشیں قبول فرما. مولا جن علماء نے وقت دیا، مولا ان سب کو عروج و ترقیاں دے دے. تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول.